توجہ کریں، حضور غوث پاک نے صرف 2 منٹ تقریر کی، 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ صرف 2 منٹ تقریر کی اور 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ سننا چاہیں گے حضور کا میلاد، نعرہ تکبیر۔ جیسے آپ یہاں پر جمع ہیں نا، اسی طریقے سے حضور کی مجلس میں لوگ جمع ہوتے تھے تو ایک جگہ پر حضور کا میلاد منایا گیا، حضور کا جلسہ کرایا گیا۔ اس جلسے میں کیا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو پوچھا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے، جو مالدار تھے، جو پیسے والے تھے، انہی کو بلایا گیا تھا۔ اور اس میں غریب اگر کوئی آ جاتا تھا اسے باہر بھگا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا تمہیں اس محفل میں کوئی کام نہیں ہے، اس میں صرف امیر آ رہے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون کو پتہ چلا، وہ بھی چلی گئی اور جانے کے بعد دروازے پر کھڑی ہوئی، کہا مجھے اندر جانا ہے۔ دروازے پر سپاہی تھے، سپاہیوں نے کہا اندر کا نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں صرف مالدار لوگ جاتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ ہو جو تمہیں دعوت دی گئی ہو وہ مجھے دے دو، ہم تمہیں اندر لے جائیں گے۔ اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کون بلاتا ہے، ہمیں کون دعوت دیتا ہے، ہمیں انویٹیشن کارڈ کون دیتا ہے، ہمارے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے، ہم تو حضور کی باتیں سننے آئے ہیں، ہم تو حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، حضور کی باتیں سنیں گے۔ لوگ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، بیان کریں گے، حضور کی باتیں بتائیں گے، ہم حضور کی باتیں سنیں گے، سبحان اللہ کہیں گے اور چلے جائیں گے۔ تمہارے کھانے سے ہمیں مطلب نہیں ہے، تمہاری کسی چیز سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ دربان نے کہا اندر نہیں جا سکتی، صرف مالداروں کی اجازت ہے، صرف انویٹیشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اندر جائیں گے، اگر ہمت ہو تو روک کر کے دکھاؤ۔ اور بوڑھی خاتون جیسے ہی اندر قدم رکھا، دربان نے ایک لات ماری، جب پیٹ پر لات لگی تو عورت زمین پر گر گئی، آنسو نکلنے لگے۔ جب عورت کے آنسو نکلے نا، اس کی ماں، اس کی بیٹی بھی ساتھ میں تھی، چھوٹی بیٹی تھی، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا ماں حضور ہم غریبوں کے بھی ہیں، حضور ہم غریبوں کے بھی ہیں، ماں یہ دنیا والے ہمارے نہیں ہیں تو کیا ہوا، مدینے والا تو ہمارا ہے۔ تو رو، تیری آنکھ سے آنسو اچھے نہیں لگتے، ماں تم ہی تو ہمیں بتایا کرتی ہو کہ جب کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے تو مدینے والا سنا کرتا ہے۔ ماں تم چلو میرے ساتھ، ہمارا ٹوٹا ہوا گھر ہے تو کیا ہوا، چھپر ٹوٹا ہوا ہے تو کیا ہوا، دیوانیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو کیا ہوا، ایک جگہ کو صاف کریں گے، 2 مصلے بچھائیں گے، ایک پر میں بیٹھوں گی، ایک پر تم بیٹھنا، جب تم حضور کا ذکر کرو گی تو میں سبحان اللہ بولوں گی، جب میں حضور کا ذکر کروں گی تب تم سبحان اللہ بولنا۔ دونوں ماں بیٹی وہاں سے چل دیے اور چلنے کے بعد اپنے گھر پہ آئے۔ ٹوٹا ہوا گھر تھا، ٹوٹا ہوا چھپر تھا، ٹوٹی ہوئی دیوالیں تھیں، تو حضور تو غریبوں کے بھی ہیں نا، ٹوٹی ہوئی دیوالیں، چھپر، اس کے پاس سب صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد 2 مصلے بچھائے، ایک پر ماں بیٹھ گئی، ایک پر بیٹی بیٹھ گئی۔ جب بیٹی حضور کی نعتیں پڑھتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی، جب ماں حضور کی باتیں کرتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی۔ یہ جیسے یہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور یقین مانے مجھے جلدی تقریر کر کے جانا تھا، آپ دعا کریں، میرے تایا کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے کہا صاحب سے کہ مجھے جلدی نکلنا ہے تقریر کر کے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے ابھی ڈائریکٹ لکھیم پور کے لیے نکلنا ہے، گھر کے لیے نکلنا ہے تقریر کے بعد، آپ دعا کیجیے۔ تو جیسے یہ رات کا یہ قصہ گزر گیا ہے اور ہم حضور کی باتیں سن رہے ہیں، یہ رات کا حصہ ہے، ہم کسی نیتا کی محفل میں نہیں آئے ہیں، نہ ہمیں کسی نیتا نے 200 روپے دے کے بلایا ہے، ہم تو حضور کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی رات کا ایک حصہ جب گزرا تو ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی اب ہم تازہ وضو بنائیں گے اور تازہ وضو بنانے کے بعد پھر حضور کا ذکر کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں نیند آنے لگے، ہمیں نیند کا غلبہ ہو جائے، ہم تازہ وضو بنا کے پھر حضور کی باتیں کریں گے، پھر حضور کی نعتیں پڑھیں گے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں۔ بیٹی نے ایک جگ لیا، ایک مگ لیا اور لینے کے بعد گھر سے باہر جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھولی تو اس کی چیخ نکل گئی، کہا ماں دیکھو دروازے پر کوئی آیا ہے۔
بولتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دل کی آواز سے، دل کے کانوں سے سننا تو مزہ آئے گا۔ کہا ماں دیکھ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمارے دروازے پر اتنی رات میں کون آتا ہے؟ ہمیں تو کوئی اپنے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتا، ہمیں تو کوئی گھر کے اندر جانے بھی نہیں دیتا، اتنی رات میں کون آتا ہے؟ کہا ماں تو صحیح دیکھ، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کی آنکھیں بھی نورانی ہے۔ اس کی ماں دوڑ کے آئی، دیکھتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کوئی جان نہیں، دروازے پر بغداد سے وہ پار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت بڑھیا، بہت شاندار، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک آئے تھے، رات کا آدھا حصہ گزرا، حضور غوث پاک دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، کیا اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ کہا یا غوث اعظم آپ اتنی رات میں ہمارے دروازے پر آئے ہیں، اس دروازے پر آنا تو بڑی بات ہے، آپ دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ اس دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ آپ کے دربار میں تو بڑے بڑے ولیوں کی لائن لگتی ہے، بڑے بڑے ولیوں کی قطاریں لگتی ہیں، آپ اتنی رات میں آتے میری دہلیز کو چوم رہے ہو؟ غوث پاک نے فرمایا خاتون تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اس دہلیز کو چوم رہا ہوں، میں نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے بھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے، تو پتہ چلا حضور کا اگر ذکر دل سے کریں گے نا تو حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں سنیں گے، حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے۔ ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ حضور کی محفل کی برکت ہے۔ حضور غوث پاک جب بیان فرماتے تھے تو ان کی محفل سے ہزاروں کی تعداد میں لاشیں نکلتی تھیں، لوگ انتقال کر جاتے تھے۔ جی میرا موضوع بھی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب حضور غوث پاک بیان فرماتے تھے تو لاشیں نکلا کرتی تھیں، لوگ انتقال کر جایا کرتے تھے۔ کسی نے حضور غوث پاک سے عرض کیا کہ حضور غوث پاک آپ ہمارے گھر تقریر کر دیجئے، آپ کچھ باتیں ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم نے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، آپ کچھ تقریر کر دیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک نے صرف 2 منٹ تقریر کی، توجہ کریں، حضور غوث پاک نے صرف 2 منٹ تقریر کی، 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ صرف 2 منٹ تقریر کی اور 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ سننا چاہیں گے حضور غوث پاک نے اب کیا فرمایا اور 8 لوگوں کی موت ہو گئی؟ بتا دیں، اجازت ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سنو، کسی نے پوچھا حضور 2 منٹ کی تقریر میں 8 لوگوں کی موت کیا بتا دیا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا تو سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں، میں نے جو بتایا ان کے سمجھ میں آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں سنو میں نے کیا بیان فرمایا تھا۔ کہتے تھے کہ میں موت کا بیان کر رہا تھا اور میں نے صرف اتنا بیان کیا کہ مجھے دہی بہت زیادہ پسند ہے اور میں دہی بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ ایک دن کہیں سے دہی آ گئی اور میری اہلیہ نے اس دہی کو ایک مٹی کے برتن میں رکھا اور مٹی کے برتن میں رکھنے کے بعد یہ سوچا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، کہیں بلی نہ کھا جائے۔ اس کو چھینکا پہلے ہوتا تھا، آپ سمجھ جائیں، چھینکا جو اوپر لٹکایا جاتا ہے، تو چھینکے میں رکھ کے اس برتن کو اور اوپر لٹکا دیا تاکہ بلی نہ اس کو جھپٹ لے۔ لیکن کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بلی نے اس کو جھپٹ لیا اور جیسے ہی
بلی نے جھپٹا وہ زمین پر گرا، جیسے ہی وہ چھینکا زمین پر گرا، چھینکا بھی ٹوٹ گیا، وہ برتن بھی ٹوٹ گیا، وہ دہی بھی گر گئی، بات ختم ہو گئی، دہی برباد ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ 8 لوگوں کی سمجھ میں آ گیا وہ انتقال کر گئے۔ کہا حضور سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، کہا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کہا بات اتنی ہے کہ جیسے کہ میری اہلیہ نے اس دہی کو سیفٹی کے ساتھ اس مٹی کے برتن میں رکھا اور رکھنے کے بعد اسے چھینکے پہ لٹکایا کہ اسے بلی نہ جھپٹ لے، بلی نہ کھا لے، اس کو بچانے کے لیے کتنی حفاظت اس کی، لیکن پھر بھی بلی نے جھپٹ لیا، جھپٹا وہ برباد ہو گئی۔ ایسے ہی ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے ہم پکوان کھاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی سیفٹی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور جھپٹتا ہے اور روح نکل جاتی ہے، انسان دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملے خاک میں گہلے شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ ایسے ہی موت کا فرشتہ پیچھے ہمیں دوڑاتا ہے، ہم بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ایک دن وہ بھی آتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے کوئی شیشہ لائے، ہم دیکھیں گے وہ بہت اچھا چہرہ ہے، کچھ سال کے بعد جب بڑھاپا پکڑ لے گا، چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، چہرہ بالکل سکڑ جائے گا، پھر کوئی شیشے میں دکھائے گا دیکھو تمہارا ہی چہرہ ہے، پھر کہتا نہیں یہ میرا چہرہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں تھا۔ ابھی اپنی مانگیں سنبھالتا ہے، ابھی اپنے بال سنبھالتا ہے، اپنی داڑھی فینسی کرواتا ہے، فینسی کٹ داڑھی کٹواتا ہے، بالوں کی مانگ بگڑ نہ جائے، طریقے کتنے آزماتا ہے، طرح طرح کے فیشن نکالتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ آئے گا، مہلت نہیں دیتا موت کا فرشتہ۔ نہ کسی نبی کو مہلت ملی، نہ کسی ولی کو مہلت ملی، کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آج لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، حضور کی وہ ذات ہے کہ موت کا فرشتہ حضور کے دروازے پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، یا رسول اللہ اندر آ جاؤں یا نہیں آؤں، آپ اجازت فرمائیں تو اندر آؤں۔ وہ الگ میٹر ہے، وہ الگ موضوع ہے، کبھی آئیں گے تو بیان کریں گے۔ میں ذرا موت کا فرشتہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، آئے گا روح نکال کر چلا جائے گا۔ آپ یہ بھی نہیں کہ ابھی میں باپ سے مل لوں، میں اپنے بھائی سے مل لوں، اپنی ماں سے مل لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ جب پہاڑی پر چڑھے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب پہاڑی پر گئے تو عبادت کرنے لگے، روزہ رکھتے اللہ کی عبادت کرتے، روزہ رکھتے عبادت کرتے۔ آپ روزے کی حالت میں تھے، آپ افطاری کے لیے خصوصی طریقے سے کوئی گھاس ہوتی تھی، گھاس کو کھایا کرتے تھے آپ، یہ نہیں آپ کی طرح اچھے ہماری طرح اچھے پکوان وہاں ملتے، پہاڑی کے اوپر کہاں، وہاں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، وہاں پر آپ عبادت کرنے کے لیے گئے۔ آپ ایک گھاس لینے گئے کہ ہم روزہ افطار کر لیں گے، لینے کے بعد جب آپ آئے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں، حضرت مریم لیٹی ہوئی ہیں، تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے آرام کر رہی ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تو نا موت کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ جب آیا اس نے آواز دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی نے دیکھا، پہچان لیا یہ موت کا فرشتہ ہے، کہنے لگی کیا ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ موت کے فرشتے نے کہا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا تھوڑی مہلت دو، میرا بیٹا آ جائے، وہ نیچے گیا ہوا ہے، ان سے ملاقات کرنا پھر لے چلنا۔ موت کے فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم پر آیا ہوں، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کی روح قبض کی اور ملک الموت چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آئے کا امی آرام کر رہی ہیں، عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، عبادت کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا پھر ان کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی تو روح نکل چکی تھی، انتقال کر چکی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر عبادت کرنے لگے، پھر کہنے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب آپ نے دیکھا کہنے لگے امی ابھی تک اٹھی نہیں ہے، ابھی تک عبادت کرنے کے لیے نہیں اٹھی، تو آواز دی اماں اٹھ جائیں عبادت کرنے کے لیے، اٹھ جائیں، ٹائم نکلا جا رہا ہے۔
آپ نہیں اٹھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرنے لگے۔ فجر کی نماز کا جب وقت نکلنے لگا، پھر دیکھا بڑی غمگین آواز میں کہا امی اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ ٹائم نکلا جا رہا ہے، آپ آرام کر رہی ہیں، کیا آپ کو نیند آ گئی ہے؟ امی اٹھیں۔ لیکن ماں نہیں اٹھی کیونکہ وہ انتقال کر گئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے پاس گئے۔ دیکھا کہ ماں انتقال کر گئی تھی، ماں کی روح نکل چکی تھی۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ روئے اور کہا یا اللہ اس سنسان جگہ میں میرا اور کون ہے؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آواز آئی عیسیٰ صبر کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اترے اور ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں گاؤں والوں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، چلو کفن دفن کر دیتے ہیں چل کے۔ تو گاؤں والوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہاں تو بڑے سانپ ہیں، اژدہے ہیں، اس پہاڑی پر کیڑے مکوڑے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس پلٹے اور کفن دفن کا انتظام کیا، رونے لگے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، روح نکالتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہم ایک سانس کا بھی ہمیں ٹائم نہیں۔ ابھی میں بول رہا ہوں آگے سانس آئے گی یا نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے، کب ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے، کب ہماری زندگی کی شام ہو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے رہتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، وہ دوڑ رہا تھا، پیچھے سے اسے ایک شیر دوڑا رہا تھا، وہ دوڑتا جا رہا تھا، وہ شیر اسے دوڑاتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا ایک درخت کے پاس ٹھہر گیا، درخت پر چڑھ گیا، لیکن جس درخت پر چڑھ رہا تھا اس کے نیچے دو گڑھے تھے اور اس میں دو اژدہے تھے، بہت کالے کالے سانپ، وہ ناگ، وہ اژدہے، ایسا لگتا تھا یہ اب ڈس لیں گے، لیکن وہ چھلانگ کر اس پر چڑھ گیا۔ چڑھنے کے بعد جس ٹہنی پر بیٹھا تھا اس ٹہنی کو دو چوہے کتر رہے تھے، ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، اس کو کترتا جا رہا تھا۔ اور یہ دیکھ رہا تھا کہ جس ٹہنی پر میں بیٹھا ہوں اس کو چوہے کتر رہے ہیں اور یہ ضرور ٹہنی گر جائے گی، اور جب یہ ٹہنی گرے گی تو اسی گڑھے میں جا کے گرے گی اور یہ اژدہے ڈس لیں گے۔ لیکن جب اس کی نگاہ اوپر پڑی تو اس نے دیکھا اوپر مدھو مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا، اس میں سے شہد نکل رہا تھا، شہد ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی شہد دیکھا ٹپکتے ہوئے اس نے منہ کھول دیا، جب منہ کھولا تو شہد اس کے منہ میں ٹپکنے لگا۔ جب شہد منہ میں ٹپک رہا تھا تو یہ شہد کی لذت میں پڑ گیا، شہد کی لذت میں لگ گیا۔ اب یہ بھول گیا کہ شیر دوڑا رہا ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ بھول گیا دو اژدہے ہیں، کالے کالے اژدہے ہیں، نیچے گروں گا تو وہ ڈس لیں گے۔ اب یہ بھول گیا جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں وہ ٹہنی دو چوہے کتر رہے ہیں، کالے رنگ کے اور سفید رنگ کے۔ اب یہ بھول گیا کہ وہ ٹہنی ٹوٹے گی تو اسی گڑھے کے اندر گروں گا، لیکن وہ سب چیزیں بھول کے یہ شہد کو چوسنے میں لگ گیا، شہد کو چاٹنے میں لگ گیا۔ اب کیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹہنی ٹوٹی اور ٹوٹنے کے بعد وہی نیچے گڑھے میں گری اور دونوں اژدہوں نے اسے ڈس لیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو بالکل پسینہ پسینہ ہو گیا، بھاگا اسی ٹائم۔ اللہ کے نیک ولی تھے، اللہ کے ولی کے پاس گیا، کہا حضور مجھے ایسا ایسا خواب دیکھا، مجھے شیر دوڑا رہا تھا، ایسا ایسا تھا، مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ وہ اللہ والے نے بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ، کہا سنو جو شیر دوڑا رہا تھا وہ کوئی شیر نہیں تھا۔ کہا کیا تھا؟ کہا وہ تمہاری موت تھی، وہ ملک الموت تھے، جب تم بھاگتے ہو، جب تم چلتے ہو وہ تمہارا پیچھا کرتے ہیں، وہ کوئی شیر نہیں تھا، وہ تمہاری موت تھی، اور وہ تمہیں دوڑاتے رہتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں، جب تمہاری زندگی کا وقت ہو جاتا ہے، جب تمہاری موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب وقت پورا ہوتا ہے وہ تمہاری روح کو نکال لیتے ہیں، وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ کہا جو گڑھے تھے وہ گڑھے کیا تھے، اور ان کے اندر جو دو کالے کالے سانپ تھے وہ کیا تھے؟ کہا وہ گڑھے کوئی گڑھے نہیں تھے۔ کہا کیا تھا؟ کہا وہ تمہاری خبر تھی۔ کہا اچھا۔ کہا وہ دو کالے کالے سانپ؟ کہا وہ تمہارے گناہ تھے، جو تم مذاق میں بھی گناہ کر دیتے ہو، کہتے ہو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کو گالی دے دیتے ہو کہتے ہو چھوٹا گناہ ہے، کسی سے مذاق کر دیتے ہو کہتے ہو چھوٹا گناہ ہے، وہ سب تمہارے گناہ تھے، جو تم کسی سے مذاق کرتے ہو، کسی کو گالی دیتے ہو، اور جو بھی تم گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گناہ تھے۔ کہا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، لیکن جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہا وہ تمہاری زندگی تھی۔
کہا اچھا، اور وہ جو دو چوہے کتر رہے تھے کالے اور سفید رنگ کے، وہ کیا تھے؟ کہا وہ دو چوہے نہیں تھے۔ کہا پھر کیا تھا؟ کہا وہ دن اور رات تھے۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تمہاری زندگی کی دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو ٹہنی تھی وہ تمہاری زندگی تھی، اور اس میں دو چوہے تھے، وہ دن اور رات تھے، وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی تمہاری زندگی پوری ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ ساری چیزیں سمجھ گیا، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ وہ شہد ٹپک رہا تھا جس کے منہ میں آنے سے پھر ساری چیزوں کو میں بھول گیا۔ شیر کو بھول گیا، گڑھے کو بھول گیا، اژدہوں کو بھول گیا، ساری چیزوں کو بھول گیا۔ کہا وہی تو دنیا کا مزہ تھا، وہی تو دنیا کا مزہ تھا۔ جب تو اس دنیا کے مزے میں پڑا، جب تو شہد کی لذت میں آیا، تو بھول گیا شیر تجھے دوڑا رہا ہے، تو بھول گیا تجھے اژدہے بھی نیچے ڈسنے والے ہیں، تو بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، تو بھول گیا، ساری چیزیں بھول گیا۔ کہا یہی تو بات ہے، جب انسان دنیا کے مزے میں پڑتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں آیا کس لیے تھا۔ جب دنیا کی لذتوں میں پڑتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ اپنے کاموں سے لگا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملا، اگر کام نہیں کروں گا تو پھر بچوں کو کھلاؤں گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، یہ دوبارہ تمہارے پاس واپس آ جائیں یہ نہیں ہوگا۔ جو بوڑھا ہو چکا ہے اس سے پوچھیں زندگی کیسے گزری ہے۔ بھائیو نمازیں پڑھو، کیونکہ 5 وقت نمازی بن جاؤ۔ لوگ مسجد تو بنا دیتے ہیں، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بھائی نماز پڑھو، نماز ہی کام آئے گی۔ نیک عمل کرتے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہو۔ ابھی پنجاب میں باڑھ آئی ہوئی ہے، پنجاب والوں کا ساتھ دو۔ بھائی میں کچھ مت دیکھو کہ کون کیا ہے، ہم پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بس زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں کہ بس ایک دوسرے کی آپ مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ پتہ نہیں کون والی نیکی قبول ہو جائے اور وہ ہمارا وہاں پر کام آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایسے ہی میں آخری بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا یہ عبداللہ ہے کون۔ یہ چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ جب میقات پر پہنچے، میقات پر پہنچنے کے بعد انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جب یہ حج کرنے کے لیے گئے، اور پہلے کے زمانے میں بھائی حج جو ہوتا تھا نا 6 مہینے میں جایا جاتا تھا، 6 مہینے لگ جایا جاتے تھے۔ لوگ پیدل حج کو جایا کرتے تھے، اونٹ کی سواری سے جایا کرتے تھے، گھوڑوں سے جایا کرتے تھے، تو حج کو جاتے تھے۔ تو جب میقات پر پہنچے، احرام باندھا، حج کے لیے تیار ہوئے، اسی ٹائم ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی، ایک غریب چھوٹی سی بچی۔ کیا دیکھا؟ وہ چھوٹی سی بچی ایک مری ہوئی بھینس کو وہاں پر اس سے گوشت لے رہی ہے، اس کا گوشت کاٹ رہی ہے، اور کاٹنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ چل دی تو وہ سوچنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ یار ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوٹل چلاتی ہو سکتا ہے کسی ہوٹل پر کام کرتی ہو، لیکن کہا میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا کرتے کرتے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس کے گھر پہنچا نا تو وہ پیچھے سے دیکھا کہ کون آیا ہے۔ کہا بیٹی مجھے یہ تو بتاؤ تم نے یہ گوشت کیوں کاٹا ہے؟ ایک مری ہوئی ایک سڑی ہوئی بھینس کا گوشت لائی ہو کہ تمہیں پتا نہیں ہے حرام ہے، تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح۔ کہا ہر انسان آتا ہے 4 باتیں سناتا ہے چلا جاتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ کہا بیٹی بات تو بتا کیا ہے کہ تجھے یہ کون سی ضرورت پڑ گئی، تم نے سڑی ہوئی مری ہوئی بھینس کا گوشت کاٹ لیا۔ کہا بات یہ ہے نا کہ میں بہت غریب ہوں، اور اتنی غریب ہوں کہ میں کسی کے پاس مدد لینے کے لیے جاتی ہوں نا تو لوگ مجھے بھگا دیتے ہیں، کہتے چل جا، تیرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں اور
بھائیو تمہارے دروازے پر اگر کوئی غریب آ جائے نا تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور سب کو اتنا بھی آپ نواز نہیں دیتے کہ پورے گھر کا غلہ دے دیتے ہو، تھوڑے سے پیسے یہ تھوڑا سا غلہ دے دیا کرو، اس کا بھلا ہو جایا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا دے دے اور وہی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی ہے نا 3 دن سے بھوکا ہے، 3 دن سے اس نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا، مجھے اتنا تو پتا ہے کہ بھوکا ہو، مرنے والا ہو، سڑا ہو، مرا گوشت کچھ بھی ملے، پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑا سا اگر کھا لے تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام نہیں رہتا۔ کہا اچھا، کہا 3 دن سے میرے بھائی نے کچھ نہیں کھایا، مرنے والا ہے۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے، ان کے پاس انہوں نے دیکھے جتنے پیسے تھے اس لڑکی کو دے دیے۔ کہا بیٹی راشن خرید لو، غلہ خرید لو، اپنا گزارا کرو، میں جاتا ہوں۔ انہوں نے سارے پیسے دے دیے اور میقات پر تھے، اس سے آگے انہیں حج کرنا تھا، لیکن جب پیسے ختم ہو گئے پھر واپس آئے، چلے آئے گھر پہ۔ جب کچھ مہینے کے بعد سارے کے سارے حاجی جو ان کے ساتھ گئے تھے، میقات سے وہ آگے چلے گئے تھے، وہ وہیں رہ گئے تھے، جب سب حاجی آئے نا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ مبارک ہو تجھے حج مبارک ہو۔ ان حاجیوں نے کہا عبداللہ مبارک ہو تجھے حج مبارک ہو۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں تھا، مجھے کیوں مبارکبادی دیتے ہو؟ کہا کیا بات کرتا ہے، میقات پر تجھے بلایا تھا تو نے سنا نہیں تھا، تجھے عرفات میں بلایا تھا تو نے نہیں سنا، اور تو اتنا بڑا ہو گیا۔ میرے ساتھ گیا، ہم لوگوں کے ساتھ گیا، تجھے صفا مروہ کے دوران ہم نے تجھے بلایا، تو نے میری آواز نہیں سنی، تو نے سنا نہیں، میقات پر تجھے دیکھا، عرفات میں تجھے دیکھا، مکے کی گلیوں میں تجھے دیکھا، مدینے کی گلیوں میں تجھے دیکھا، گنبد خضرا کے پاس تجھے دیکھا، باب السلام کے پاس تجھے دیکھا، لیکن تو نے نظر نہیں دی، تو نے آواز کو سنا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میں تو گیا ہی نہیں تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتے ہیں تجھے حج مبارک ہو، تجھے میقات پر دیکھا، تجھے عرفات پر دیکھا، تجھے مینا میں دیکھا، تجھے مزدلفہ میں دیکھا، تجھے یہاں دیکھا، تجھے وہاں دیکھا، طواف کعبہ کرتے ٹائم دیکھا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سنا نہیں ہوگا۔ واپس چلا آیا دوڑتا ہوا، اور آنے کے بعد مصلی بچھایا، اور بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، اے پروردگار عالم تو جانتا ہے میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں تو حج کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، تو جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مزدلفہ میں بھی دیکھا ہے، مجھے مینا میں بھی دیکھا ہے، مجھے طواف کعبہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اے مولا میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا معاملہ ہے؟ آواز آئی اے عبداللہ تجھے خبر نہیں ہے، تو حج کرنے کے لیے گیا تھا لیکن تو نے حج کیا کیوں نہیں؟ تو کہا یا اللہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے ایک غریب بچے کی مدد کر دی تھی۔ آواز آئی عبداللہ اسی دوران 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا لیکن کسی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن عبداللہ تیری اسی بچی والی نیکی کی وجہ سے حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی تحسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 6 لاکھ حاجیوں کا حج تیری وجہ سے قبول ہوا۔ کہا پروردگار عالم بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جو مزدلفہ میں تھا، مینا میں تھا، طواف کعبہ کے ٹائم تھا، سعی کے ٹائم تھا، صفا مروہ پہ کون تھا؟ آواز آئی اے عبداللہ تو نہیں گیا لیکن تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا گیا، قیامت تک حج وہ کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا، حج وہ کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد بس اتنا ہے کہ بس نیک عمل کرتے رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں، نہ جانے کون سی نیکی ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بات میں اپنی ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھی نکلنا ہے، اور اس سے پہلے میں بس میری بات مکمل ہو گئی، میری حاضری مکمل ہو گئی، کچھ غلطی خامی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ مجھے بھی نکلنا ہے، اور صبح 8 بجے مجھے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے آپ کی فرمائش ہے میں نعت پاک پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں نکلتا ہوں کیونکہ مجھے بھی نکلنا ہے۔